ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو وسلم علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آج 20 اپریل ہے. یہ دن عیسوی تاریخ کے اعتبار سے ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یوم ولادت ہے. جس طرح ہم 12 ربیع الاول کو پوری دنیا میں جشن ولادت مناتے ہیں، حضور کے ولادت کی خوشیاں منائی جاتی ہیں، سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے لگائے جاتے ہیں، حضور پر درود و سلام پڑھا جاتا ہے، تو وہ ہجری تاریخ کے اعتبار سے ہوتا ہے. اور عیسوی تاریخ اور عیسوی کیلنڈر کے اعتبار سے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام جس دن دنیا میں تشریف لائے تو وہ 20 اپریل کا دن تھا. تو چاہے وہ عیسوی ہو یا ہجری ہو، جس دن کو ہمارے آقا سے نسبت ہو گئی وہ ہمارے لیے بہت متبرک بن گیا، وہ ہمارے لیے بہت مقدس بن گیا، کیونکہ اس دن کو بھی حضور سے نسبت ہے. 20 اپریل سن عیسوی 571 پیر کے دن صبح صادق کے وقت مکہ معظمہ میں حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوتی ہے. اور کتنا حسین اتفاق ہے. جب حضور دنیا میں تشریف لائے تھے تو 20 اپریل کا دن تھا، اور دن کیا تھا؟ پیر کا دن تھا. اور آج بھی 20 اپریل اور پیر کا دن ہے. تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. پیر کا دن بھی ہے اور 20 اپریل بھی ہے. یوں بھی ہر پیر کو ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام اور بڑھا دینا چاہیے. یوں تو روزانہ ہمیں کثرت سے درود پڑھنا چاہیے. قرآن نے ہمیں حکم دیا کہ درود پڑھو، تو روزانہ پڑھنا چاہیے. کم سے کم ہر بندے کو روزانہ 313 مرتبہ درود پڑھ ہی لینا چاہیے. یہ کثرت میں پڑھنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے. جس نے دن میں 313 مرتبہ درود پڑھ لیا، قیامت کے دن وہ کثرت سے درود پڑھنے والوں میں اٹھایا جائے گا. تو یوں بھی روزانہ پڑھنا چاہیے. لیکن جب پیر کا دن آئے اور جمعہ کا دن، خصوصی طور پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر درود پڑھنے میں کثرت کرو. یعنی جمعہ کے دن بھی زیادہ درود پڑھنا چاہیے اور پیر کے دن بھی زیادہ درود پڑھنا چاہیے. اور آج 20 اپریل ہے تو ہمارے علماء نے یہ گزارش کی ہے کہ 20 اپریل چونکہ حضور کی ولادت کا دن ہے تو اس دن کو تو درود ڈے کے نام سے منانا چاہیے. یہ عالمی یوم درود کے نام پر ہم اس دن کو مناتے ہیں. اور آج پوری دنیا میں جگہ جگہ پر ایک درود کی بہار آئی ہوئی ہے. 20 اپریل پوری دنیا میں آج حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود کے گلدستے پیش کیے جا رہے ہیں. ایک ہمارے بھائی حج پہ گئے ہوئے ہیں، آج مدینہ شریف میں وہ ہیں، تو انہوں نے مدینہ شریف سے ہی گنبد خضرا کا فوٹو بھیجا انہوں نے، اور مدینہ کی فضاؤں کی ایک تصویر بھیجی، اور انہوں نے لکھ کے بھیجا کہ ایسا لگتا ہے کہ دیوانوں کے پورے گلدستے ہواؤں اور فضاؤں کی صورت میں مدینے میں آ رہی ہیں. گنبد خضرا کی بہاریں کیا کہنا. تو یہ عالمی یوم درود ہے، عالمی ورلڈ ڈے ہے، ورلڈ درود ڈے ہے 20 اپریل. جس طرح ہم 12 ربیع الاول کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے طور پر یاد کرتے ہیں،
اسی طرح ہمیں انگریزی تاریخ یعنی عیسوی تاریخ 20 اپریل کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے طور پر یاد کرنا چاہیے۔ درود شریف ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جب بندہ درود پڑھتا ہے تو پھر دنیا میں اس کے کیا فائدے ہیں، آخرت کے کیا فائدے ہیں، وہ تو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ آخرت میں تو درود پڑھنے والے کے لیے جنت ہی جنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑھا ہوگا۔ اب یہ تو ہمارے اوپر ہے، فیصلہ ہم کو کرنا ہے کہ ہمیں حضور کا کتنا قرب حاصل کرنا ہے، کتنا قریب ہونا ہے۔ جتنا ہم درود پڑھیں گے قیامت میں اتنے ہی حضور کے ہم قریب پہنچ جائیں گے۔ اب میدان محشر تو بہت بڑا ہوگا میدان، کوئی جو ہے اپنے ماں باپ سے دور بھاگے گا، کوئی اپنوں سے دور بھاگے گا، ہر بندہ وہاں حضور کو تلاش کرے گا، کیونکہ اس دن شفاعت حضور کے سوا کوئی نہیں کرے گا۔ شفاعت کا جو دروازہ ہے وہ حضور ہی کھولیں گے، حضور کے علاوہ کوئی شفاعت کا دروازہ کھول ہی نہیں سکتا۔ جب حضور شفاعت کا دروازہ کھولیں گے اس کے بعد سارے لوگوں کو شفاعت کا پروانہ ملے گا۔ پھر انبیاء بھی شفاعت کرائیں گے، اولیاء بھی کرائیں گے، شہداء بھی کرائیں گے، صالحین بھی کرائیں گے۔ ایک حاجی جو حج کر کے آیا ہے وہ بھی اپنے گھر والوں کی شفاعت کرائے گا، ایک حافظ قرآن ہے وہ بھی اپنے گھر والوں کی حفاظت کرائے گا، ایک عالم دین ہے وہ بھی اپنے گھر والوں کی شفاعت کرائے گا۔ لیکن سب سے پہلے یہ شفاعت کا دروازہ، باب شفاعت، یہ حضور ہی کھولیں گے۔ جب تک حضور باب شفاعت نہیں کھولیں گے کوئی نبی بھی شفاعت نہیں کرائے گا۔ بھائی آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ لوگ دوڑ کے جو ہے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری۔ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری۔ یعنی کہ آج تو کوئی نبی بھی شفاعت نہیں کرا سکتا، جاؤ کہیں اور جاؤ۔ لیکن جب سب سے آخر میں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ امت پہنچے گی تو حضور یہ نہیں فرمائیں گے اذهبوا الی غیری کہ کہیں اور جاؤ، حضور نہیں فرمائیں گے، بلکہ میرے آقا فرمائیں گے انا لہا انا لہا انا لہا، آؤ میں تو اسی لیے ہوں کہ تمہاری شفاعت کراؤں۔ کیا عز و افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ ہمارے جرم کھلتے ہی جائیں گے اور حضور ہمارے جرموں کو چھپاتے جائیں گے۔ تو اس دن شفاعت کا جو دروازہ ہے وہ حضور کھولیں گے، باب شفاعت کو حضور کھولیں گے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھا ہوگا۔ اس لیے کوئی دعا یاد ہو یا نہ ہو ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے۔ دعا کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، رسول اللہ نے دیا ہے، دعا بھی کرنی چاہیے۔ لیکن دعا کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں درود بھی زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ جب دعا کریں تو فرمایا گیا کہ اس کے شروع میں بھی درود پڑھیں اور دعا کے آخر میں بھی درود پڑھیں۔ جب اول اور آخر درود پڑھا جاتا ہے تو پھر وہ دعا قبول ہوتی ہے، اور جس دعا کے شروع میں درود نہیں پڑھا جاتا، جس کے آخر میں درود نہیں پڑھا جاتا، وہ دعا تو زمین و آسمان کے درمیان معلق ہوتی ہے، لٹکا دی جاتی ہے، وہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ اپنی دعاؤں کو قبول کرنا ہے، قبول کروانا ہے تو اول آخر درود پڑھو، نماز سے پہلے بھی درود پڑھو، نماز کے بعد بھی درود پڑھو، تاکہ اس درود کی برکت سے اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرمائے گا۔ تو اس طرح درود کی فضیلت ہے۔ اور درود پاک کے تو کیا کہنے، کوئی ایسا حکم اللہ نے نہیں دیا قرآن میں کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ کام میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو، کہیں نہیں فرمایا۔ لیکن جب اللہ نے درود پڑھنے کا حکم دیا تو پہلے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ بھی درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں اپنے نبی پر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی میرے نبی پر درود اور سلام بھیجو۔ یہ قرآن پاک کے 22ویں پارے میں آیت ہے۔
اللہ نے فرمایا، پہلے کیا فرمایا؟ ان اللہ بھی درود بھیجتا ہے، وملائکتہ، اللہ کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو۔ اب اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ درود کی شان کیا ہوگی کہ اللہ خود اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے، تو پھر درود کی شان کیا ہوگی؟ ہمارے بھیجنے نہ بھیجنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، حضور کی شان تو بہت عرفہ و اعلیٰ ہے، بس یہ تو درود بھیج کر ہم اپنا فائدہ کر رہے ہیں کہ جو جتنا درود بھیجے گا اس کا ہی اتنا فائدہ ہوگا۔ درود کی فضیلت، درود کا فائدہ دنیا میں یہ ہے کہ جو کثرت سے درود پڑھتا ہے، زیادہ سے زیادہ درود پڑھتا ہے، اس کے چہرے پر اللہ نورانیت پیدا فرماتا ہے، اس کے چہرے پر نور ہوتا ہے، اور جو درود بھیجتا ہے اس کے دل میں سرور ہوتا ہے۔ سرور یعنی دل میں خوشی ہوتی ہے، رنج و آلام مٹ جاتے ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، مشکلات حل ہو جاتی ہیں، دل کو سکون ملتا ہے۔ آپ خود درود پڑھ کے دیکھیں، جب ہم درود پڑھتے ہیں تو دل کو کتنا سکون ملتا ہے۔ تو درود کا دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ چہرے پر نورانیت ہوتی ہے اور دل کے اندر روحانیت ہوتی ہے، مسروریت ہوتی ہے، دل کے اندر اللہ خوشی پیدا فرماتا ہے، دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ جو لوگ پوچھتے ہیں کہ بار بار مدینہ جانے کا کیا نسخہ ہے، کیا طریقہ ہے، ارے بڑے بڑے پیسے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آج تک مدینہ نہ جا سکے، کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مدینہ نہ پاسپورٹ لے جاتا ہے، نہ مال و دولت لے جاتا ہے۔ مدینہ اگر جانا ہے تو حضور پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھو۔ جو زیادہ درود پڑھتا ہے حضور نظر کرم فرماتے ہیں، اسے مدینے بلا لیتے ہیں۔ تو ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ مدینے جانے کا ایک نسخہ یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھا جائے، اور ایک نسخہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اس تسبیح کو بھی ہر نماز کے بعد کم سے کم 3 مرتبہ آپ پڑھیں۔ ہر نماز کے بعد اپنی عادت بنا لیں، اپنا معمول بنا لیں، ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ لبیک اللہم لبیک بھی پڑھیں، درود کی کثرت بھی کریں۔ اور اعلیٰ حضرت کے کلام کا ایک شعر ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یہ بھی وظیفہ ہے، اس کو بھی اپنی دعاؤں کے اندر شامل کرو۔ اعلیٰ حضرت اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، انہوں نے جب حضور کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کیا، استغاثہ اور مناجات کے یہ اشعار پیش کیے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کرم فرمایا اور اعلیٰ حضرت کی اس دعا کو قبول فرمایا۔ تو اعلیٰ حضرت کی دعا قبول ہوئی ہے، تو پھر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی آواز میں اور ان کی زبان سے ہم بھی جب ان کے اشعار کو حضور کی بارگاہ میں پیش کریں گے استغاثہ کے طور پر، مناجات کے طور پر، تو پھر حضور ایک دن ضرور کرم فرمائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے جو نوکر پیشہ ہوتے ہیں، بیچارے جاب کرتے ہیں، گھر چلانے کے لیے جن کے پاس بہت مشکل سے پیسہ جمع ہوتا ہے، وہ بھی کبھی مدینے چلے جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ تیرے پاس کہاں سے پیسہ آیا، تجھے کس نے مدینہ بھیج دیا؟ تو اس کو ایک ہی جواب ملتا ہے، مدینہ پیسہ نہیں لے جاتا ہے، مدینہ پیسہ نہیں لے جاتا ہے، مدینہ بلاوا لے جاتا ہے۔ جب بلاوا آتا ہے تو خود بخود اسباب بن جاتے ہیں، جب بلاوا آتا ہے، اور بلاوا نہیں آتا ہے تو بہت لوگ بیٹھے رہ جاتے ہیں۔ تو مدینہ جانے کا نسخہ جو ہے، مدینہ جانے کا جو ایک وظیفہ ہمارے علماء نے بتایا وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھا جائے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بندہ محبت سے مجھ پر درود بھیجتا ہے، محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ درود بھیجتا ہے، حضور فرماتے ہیں اس کے درود کو میں خود سنتا ہوں، اور اس درود بھیجنے والے کو حضور جانتے بھی ہیں کہ وہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے، وہ کس کا بیٹا ہے، وہ کس خاندان کا ہے، کس قبیلے میں رہتا ہے، کس ایریے میں رہتا ہے، کس کنٹری میں رہتا ہے، کون سے اسٹیٹ میں رہتا ہے، کون سی سٹی میں رہتا ہے، حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ درود کہاں سے بھیجا گیا ہے، کس نے بھیجا ہے۔ تو ہم غلام ہیں۔ آپ نے ایک حدیث پاک سنی ہوگی، حضرت مولائے کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن مدینے کی گلیوں سے گزر رہا تھا حضور کے ساتھ،
تو میں نے دیکھا کہ کہیں سے درود پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نے عرض کی حضور درود پڑھنے کی آواز تو آ رہی ہے لیکن یہ درود پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا ہے کہ کون درود پڑھ رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا علی وہ پہاڑ دیکھ رہے ہو نا؟ کہاں یا رسول اللہ؟ کہا اس پہاڑ کے اوپر ایک چوٹی ہے، اس چوٹی کے اوپر ایک پتھر ہے، وہ پتھر مجھ پر درود پڑھ رہا ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اس پہاڑ کے اوپر یعنی سب سے اوپر چوٹی پر ایک پتھر ہے، وہ پتھر مجھ پہ درود پڑھ رہا ہے، یہ اسی کی آواز آ رہی ہے۔ تو جب ایک پتھر جو بے جان پتھر ہے وہ حضور پہ درود پڑھتا ہے تو حضور سن لیتے ہیں۔ ہم تو غلامان مصطفیٰ ہیں، ہم اگر درود پڑھیں گے تو حضور کیوں نہیں سنیں گے؟ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو سنانا ہے تو مدینے جاؤ، وہ تو مدینے سے سنتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ ڈسٹینس تم نے بنا لیا ہے، یہ فاصلہ تم نے بنا لیا ہے کہ یہاں سے نہیں سنتے، مدینے سے سنتے ہیں۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے حضور مدینے والوں کا جس طرح سنتے ہیں اسی طرح ہندوستان والوں کا بھی سنتے ہیں۔ یہ دور و نزدیک تو ہمارے لیے ہے، حضور کے لیے کوئی دور اور قریب نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ حضور پہ درود پڑھو تو کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدحا تم پہ کروڑوں درود۔ کروڑوں کی تعداد میں درود بھیجا جاتا ہے اور واقعی حضور سنتے ہیں۔ ترکی کے ایک بادشاہ اور سلطنت عثمانیہ کے آخری خلیفہ سلطان عبدالحمید کا آپ نے نام سنا ہوگا، بہت بڑے عاشق رسول تھے۔ روزانہ رات میں حضور علیہ السلام پر 1000 مرتبہ درود پڑھ کے سوتے تھے۔ جب تک سوتے نہیں تھے تب تک وہ درود نہیں پڑھتے تھے۔ تو روزانہ 1000 مرتبہ پڑھ کے سوتے تھے۔ ایک مرتبہ درود پڑھنے میں کوئی آگے پیچھے ہو گیا، ان کو ایک شبہ ہوا، ڈاؤٹ ہوا کہ 1000 تعداد مکمل ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو پھر سو گئے رات میں۔ اب اسی کشمکش میں ہے کہ رات میں جو درود میں نے پڑھا وہ 1000 مرتبہ ہوا کہ نہیں ہوا۔ اب دوسرے دن ایک مقروض تھا جس کا بہت سارا قرض لوگوں پر باقی تھا۔ اس کے خواب میں حضور علیہ السلام تشریف لائے۔ اس کی پریشانی کو دیکھ کر حضور نے فرمایا کہ تم جاؤ سلطان عبدالحمید کے پاس اور اس سے جا کر کہو کہ مجھے کچھ روپیہ پیسہ مال و دولت دے دے تاکہ میں اپنا قرض ادا کر دوں۔ تو اس نے کہا کہ حضور جب میں جاؤں گا تو اس طرح تو بادشاہ مجھے نہیں دے گا۔ تو پھر حضور نے فرمایا کہ تم اس سے جا کے کہنا کہ حضور نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے۔ تو پھر اس نے عرض کیا رسول اللہ میں جا کے اسے کہوں گا کہ حضور نے تیرے پاس بھیجا ہے، تو پھر وہ کہیں گے کہ تیرے پاس کیا ثبوت ہے، کیا دلیل ہے کہ حضور نے بھیجا ہے؟ یوں ہی تو جھوٹ بولتا ہوگا، سچ ہے کہ جھوٹ ہے، کیسے اسے بتاؤں؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جا کر سلطان عبدالحمید سے کہہ دینا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عبدالحمید سے کہہ دو کہ جس رات تمہیں یہ ڈاؤٹ اور شک تھا کہ تم نے 1000 مرتبہ درود پڑھا وہ 1000 ہوا یا نہیں ہوا، تو جا کر کہہ دینا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ تیرا 1000 مکمل ہو گیا تھا، تاکہ اس کا شک دور ہو جائے۔ اب یہ 1000 مرتبہ درود جو پڑھنا ہے یہ سلطان عبدالحمید جانتے تھے، اللہ جانتا تھا اور اللہ کے رسول جانتے تھے، اس کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں تھا۔ وہ چھپ کر پڑھتے تھے، وہ اپنی اس نیکی کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تھے۔ اب وہ بادشاہ کے پاس گیا دربار میں اور لوگوں سے کہا کہ مجھے، وزیر سے کہا کہ مجھے سلطان عبدالحمید سے ملنا ہے۔ پھر گئے، کہا سب سے پہلے جا کے کہا کہ سلطان عبدالحمید حضور علیہ السلام نے سلام کہا ہے۔ پھر حضور میرے خواب میں آئے اور کچھ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میرا قرضہ ہے، وہ قرضہ لوٹانا ہے، اس لیے مجھے کچھ پیسے قرضہ دے دیجئے، مجھے پیسے دے دیجئے۔ تو کہا کہ میں کیسے مان لوں کہ حضور علیہ السلام نے تجھے بھیجا ہے؟ تو پھر اس شخص نے، اس مسلمان نے عرض کی کہ اس نے بادشاہ سے کہا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تم جس رات درود پڑھ، روزانہ تم 1000 مرتبہ درود پڑھ کے سوتے ہو
اور ایک مرتبہ تمہیں یہ ڈاؤٹ ہو گیا تھا، شک ہو گیا تھا کہ ہزار مکمل ہوا یا نہیں، حضور نے فرمایا عبدالحمید سے جا کر کہہ دو کہ 1000 مکمل ہو گیا تھا۔ جب یہ بادشاہ نے سنا تو فوراً یقین ہو گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرا درود خود سنتے ہیں، تبھی تو حضور کو معلوم ہے، اور تبھی حضور نے خواب میں آ کے یہ بتایا۔ اور پھر بادشاہ نے اس شخص کو، اس بندے کو بہت سارا مال و دولت سے نوازا، اور بہت ساری مال و دولت کی جو ہے تھیلیاں بھر بھر کے اس کو دی، اور کہا جب بھی کوئی ضرورت ہو تم بلا جھجک بلا روک ٹوک آ کر میرے پاس آ کر جو ہے اپنا مال و دولت لے جانا، جو چیز تجھے چاہیے لے جانا، اس لیے کہ تو وہ بندہ ہے کہ تو نے میرے اس شک کو دور کر دیا، اور میرا یہ یقین بھی آج پختہ ہو گیا کہ میں روزانہ جو 1000 مرتبہ حضور پہ درود پڑھتا ہوں، میرے درود کو حضور خود سنتے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں، تو جب بھی درود پڑھیں اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ میں تو دور ہوں، میں دور ہوں، یہ ڈسٹینس میرے لیے ہے کہ ہم 5000 کلومیٹر سے بھی دوری پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میرے آقا علیہ السلام کے لیے کوئی دوری نہیں ہے، حضور کے لیے کوئی فاصلہ نہیں ہے، کوئی ڈسٹینس نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح مدینے میں سنتے ہیں، اسی طرح حضور یہاں سے بھی ہم غلاموں کا درود سنتے ہیں۔ تو آج کا دن ورلڈ درود ڈے ہے، عالمی یوم درود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھ کر آج کی رات کو گزاریں، آج کے دن کو گزاریں، اور روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پڑھنے کی اپنی عادت بنا لیں۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں پریشان ہوں، بچہ بیمار رہتا ہے، گھر میں فلاں بیمار رہتا ہے، یہ مشکل ہے، وہ رکاوٹ ہے، یہ ہے۔ میں کہتا ہوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کرو، ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، مشکلات حل ہو جائیں گی۔ لوگوں نے درود کو بہت معمولی وظیفہ سمجھا ہے، درود تمام وظیفوں کی جان ہے۔ جب تک درود نہ پڑھا جائے کوئی وظیفہ وظیفہ نہیں ہوتا ہے، جب تک درود نہ پڑھا جائے کوئی وظیفہ قبول نہیں ہوتا ہے، اور جب تک درود نہ پڑھا جائے کوئی عمل ہمارا حضور کی بارگاہ میں پہنچتا ہی نہیں ہے، کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہے۔ سارے وظیفوں کی، ساری دعاؤں کی، سارے اعمال کی جان درود شریف ہے۔ پڑھیں درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو 20 اپریل 571 عیسوی پیر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تشریف لائے۔ وہ مکان مبارک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ گھر مبارک جس گھر میں حضور تشریف لائے آج بھی مکہ شریف میں موجود ہے۔ حالانکہ آج وہاں پر اس کو مٹا کر لائبریری بنا دی گئی ہے، لیکن یہ مٹانا اور یہ منہدم کر دینا اور مسمار کر دینا یہ عاشقوں کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تم نے عمارت کو مٹا دیا ہے، تم نے گھر کو توڑ دیا ہے، لیکن وہ فضائیں تو آج بھی مکہ پاک میں باقی ہیں، وہ ہوائیں تو آج بھی باقی ہیں جن ہواؤں نے حضور کی زیارت کی ہے، جن فضاؤں نے حضور کی زیارت کی ہے، آسمان کے اس سامیانے نے حضور کی زیارت کی ہے، زمین کے اس فرش نے حضور کی زیارت کی ہے، صفا مروہ کی اس پہاڑیوں نے حضور کی زیارت کی ہے۔ وہ مکان تو آج بھی باقی ہے، وہ فضائیں تو آج بھی باقی ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق اور حضور کی محبت اپنے دل کے اندر اور زیادہ اگر بڑھانا ہے تو اس کا ایک بہترین نسخہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدارين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ.